أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. سورہ زلزال کا درس پچھلے ہفتے اللہ کی توفیق سے ہوا تھا. جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ پیچھے سے قرآن مجید کی صورتوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لہذا سورہ زلزال کے بعد آج جس سورت کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بینہ مدنی سورت ہے. آج کل کے حالات ایک خاص پس منظر میں حضور اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کی مناسبت سے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. مزید پچھلے کچھ دنوں میں اس روئے زمین کے کچھ سب سے بدبخت اور بد نصیب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. اس کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لوگ بڑھ چڑھ کر اظہار کر رہے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ابتدائی آیات میں تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ جو کافروں کی دو قسمیں ہیں، یہ اس وقت تک ان کے صحیح راستے پر آنے کا اور غلط راستہ
رکنے اور بچنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا جب تک کہ بڑی نشانی ان کے پاس نہ آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دور میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں بھیجا، وہ دور اور وہ زمانہ دنیا کی تاریخ کے بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا۔ پوری دنیا اس دور کے ظلم سے، اس دور کی جہالت سے، اس دور کے اندھیروں سے، اس دور کی خرابیوں سے پوری دنیا تنگ آ چکی تھی۔ ایک موٹی سی مثال سے سمجھیے، جس طرح سیاسی میدان میں کسی پارٹی کی اور کسی حکومت کی کارکردگی سے اور ان کو جو وقت عوام نے دیا اس میں ان کے نکمے پن سے جب لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو پھر ایک تبدیلی کی فضا بن جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک تبدیلی چاہ رہا ہے۔ یہ دنیا کی سیاسی اتھل پتھل میں ہر دن ہم تجربہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال تھی کہ پوری دنیا میں جو تہذیبیں، جو راستے، جو طریقے رائج تھے اس دور میں، ان تہذیبوں، ان طریقوں، ان راستوں سے پوری دنیا کے لوگ تنگ آ چکے تھے، عاجز آ چکے تھے، اور پوری دنیا کسی ایک بہت بڑی تبدیلی کے انتظار میں تھی، اور پوری دنیا کسی ایک بہت بڑی تبدیلی کی خواہش مند تھی۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ اس وقت تک باز نہ آتے، اور ظاہر ہے جب اتنا برا حال تھا تو وہ منتظر تھے کہ کوئی آئے اور ہم کو راستہ دکھائے، کوئی آئے جو اس دلدل سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب جو کفار ہیں، یہ ظاہر ہے اس وقت تک اس راستے سے نہ نکلتے اور ان گندگیوں سے باہر نہ آتے جب تک ان کے پاس کوئی بڑی نشانی نہ آ جائے۔ اس لیے کہ تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوں، یا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہوں، وہ تعلیمات ان کے ماننے والوں نے بالکل بدل ڈالی تھی۔ تو راستہ دکھانے کے لیے ضرورت تھی کسی کی جو آئے اور تبدیلی کی راہ بتائے، جو آئے اور اس گمراہی کے دلدل سے نکالے۔ بغیر اس کے تو کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ خود بخود راستے کی تلاش میں لگتے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور نشانی بھی جو پھر ایسی اللہ کی طرف سے ایک رسول، ایک پیغام کا سنانے والا، ایک اللہ کے پیغام کو منتقل کرنے والا، ایک اللہ کی طرف سے اپنا نمائندہ اور پیغمبر بنا کر بھیجا جانے والا، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے ان سب کے سامنے پڑھ کر سنائے، ان سب کو پاکیزہ صحیفوں سے آگاہ کرے، اس کی تلاوت ان کے سامنے کرے۔ پاکیزہ صحیفوں سے مراد قرآن مجید۔ یہ قرآن یہاں تو ایک پوری مکمل شکل میں موجود ہے، اللہ کے یہاں یہ قرآن
مختلف تعلیمات کی بنیاد پر مختلف صحیفوں کی طرح لوح محفوظ میں. اس کو یہاں پر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ صحف سے مراد قرآن مجید، جس کی تعلیمات الگ الگ اجزاء پر مشتمل ہیں. بعض حصہ عقائد اور ایمان سے متعلق ہے، بعض عبادات سے متعلق ہے، بعض آیت نماز سے متعلق ہیں. تو اس طرح آگے الگ الگ صحیفے قرآن کی، پاکیزہ صحیفے، ایک نشانی اللہ کی طرف سے ان کے درمیان بھیجی جائے، واضح کر دینے والی، حق اور باطل کا ان کے درمیان فرق کر دینے والی. اور وہ نشانی سب سے بڑی ایک رسول کی نشانی ہے، ایک ایسا رسول جو اللہ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھے، اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسی نشانی کے طور پر بھیجا تھا جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان بالکل واضح فرق کر دیا. آپ نے کوئی بات لگی لپٹی نعوذ باللہ نہیں چھوڑی، آپ نے کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رکھی، بلکہ آپ نے اللہ کا دین جس طرح انسانیت تک منتقل کرنا چاہیے تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح اللہ کا دین پوری انسانیت تک منتقل فرما دیا. اور اللہ کو گواہ بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب آپ نے صحابہ کرام سے یہ گواہی لی تھی کہ بتاؤ میں نے جو امانت اللہ نے میرے سپرد کی تھی، کیا میں نے وہ امانت داری سے تم تک نہیں پہنچائی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو پیغام ملا تھا آپ نے وہ پہنچا دیا، آپ کو جو امانت عطا فرمائی گئی تھی اللہ کی طرف سے آپ نے وہ ادا کر دی. آپ نے فرمایا تھا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، میں نے ان تمام لوگوں تک آپ کی جو امانت آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی میں نے ان تک پہنچائی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھی ایک ایسی نشانی کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد پھر کفر اور شرک کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ اپنے ان غلط راہوں کو چھوڑ کر اس صحیح راستے کو اختیار کریں. جب تک بینہ نہیں آئی، جب تک رسول نہیں آئے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما کر اس دین کی دعوت نہیں دی، تب تک کفار و مشرکین کے پاس کہنے کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ ہم تک بات پہنچی ہی نہیں، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی خبر آئی ہی نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جب رسول تمہارے درمیان بھیج دیے گئے، اور وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الرسل، امام الرسل، سید الاولین والآخرین، محبوب کائنات، جب وہ تمہارے درمیان بھیج دیے گئے اور اس طرح بھیجے گئے کہ وہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو تمہارے سامنے صحف مطہرہ سے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ کی آیات قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کے ذریعے تمہیں دعوت دیتے ہیں، تو اب اس عمل کے بعد کسی کافر اور کسی مشرک اور کسی اہل کتاب کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ اب راہ فرار اختیار کرے اور اب اپنے لیے کچھ بہانے تلاشے اور اب اپنے لیے کوئی عذر ڈھونڈے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دینے کے لیے بھیج دیا تھا، اور صرف فرق کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا
قرآن پاک میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں وہ تو ہماری نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ آپ کچھ نمازی بنا دیں اور آپ کچھ ذکر کرنے والے بنا دیں اور آپ کے ذریعے سے کچھ تسبیحات پڑھنے والے وجود میں آ جائیں. کیا صرف بس اتنے ہی مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ فرمایا تھا اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے بھیجا گیا یہ دین تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے، تمام غلط راستوں پر یہ حق غالب آ جائے، اس کی بالادستی ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے اہل کفر کو، اہل شرک کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا. جن کاموں میں سے ایک کام کا تذکرہ یہاں پر ہے، یتلو علیہم صحفا مطہرہ، یتلو صحفا مطہرہ، کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں. وہ اسی کو تفصیل کے ساتھ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے فرمائی تاکہ وہ تمام انسانیت کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کریں، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سب سے کہہ دیجئے، اے انسانوں، جو بھی انسان ہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی جاتی، کسی برادری، کسی خاندان، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اے انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے للناس، تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا. اور رسول اور نبی بھی کیسا، کس صفت کے ساتھ؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، شفقت بنا کر، محبت بنا کر، لطف و عنایت بنا کر. پوری کائنات آپ سے فیض لے گی، پوری کائنات آپ سے استفادہ کرے گی، پوری کائنات کو آپ کی ذات بابرکت سے جڑ کر برکتیں حاصل ہوں گی. پوری کائنات کی نجات اس بات میں موقوف ہے کہ وہ آپ کی غلامی اختیار کرے. انسانوں اور جناتوں کی بھلائی اب اسی میں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ فخر کی اور سعادت کی چیز سمجھیں. یہ آپ کا مقام ہے، اللہ نے طے فرما دیا، اللہ کی طرف سے دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان کو بتائیے کہ نیکیاں کرنے پر یہ انعامات ملیں گے اور غلط کاریاں کرنے پر یہ سزائیں ملیں گی. اللہ کی طرف سے اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. بالکل کھول کر آپ نے تمام چیزیں بیان فرما دی، کوئی حصہ زندگی کا چھوڑا نہیں
جس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی اور خود اپنی ذات سے عمل کر کے نہ دکھایا ہو، یا اپنی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کی جو ہمارے سامنے نہیں آ پائے تھے، بہت سے عمل حضرات صحابہ کرام نے ان اعمال کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر اور تشریح اگر دیکھنی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں وہ تفسیر اور تشریح نظر آئی۔ تو یہ بات، اس میں یہی بات فرمائی گئی کہ یہ جو اہل کتاب اور مشرکین کفار ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اس وقت تک تو بہانے تھے اور عذر تھے کہ ہمارے پاس کوئی واضح بات ہی نہیں تھی، ہمیں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہمارے سامنے کوئی حق کا پیغام آیا ہی نہیں۔ لیکن اب جب نشانی آ گئی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور اللہ کی طرف سے آ گئے اور وہ کتاب پڑھ پڑھ کر سنانے لگے، اب ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نبی کی اطاعت کو قبول کریں۔ اگر اب بھی یہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ اندر کا کھوٹ ہے، یہ حق کی تلاش میں ہے ہی نہیں، پھر ان کو حق سے چڑ ہے، یہ حق سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ حق سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اگر رسول اور نبی کے آنے کے بعد بھی یہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ رسول آ کر ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن، وہ قرآن جس میں بڑی ٹھیک ٹھاک باتیں، درست باتیں، راہ راست کی باتیں، مضبوط باتیں جس قرآن میں لکھی ہوئی۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور اسی طرح کے لفظ سے یاد فرمایا ہے، تذکرہ کیا ہے قرآن کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں بھی فرمایا فیہا کتب قیمہ، ایک دم درست، ایک دم مضبوط، ایک دم نیچر کے مطابق، ایک دم فطرت کے مطابق، ایک دم عقل کے مطابق، ایک دم سائنٹیفکلی مضبوط ترین درست باتیں جس کتاب میں لکھی ہیں، اس کتاب کا نام ہے القرآن۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ جگہ جگہ قرآن اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ یہ قرآن کا بڑا زبردست اسلوب ہے کہ قرآن تفکر کی، تدبر کی، غور و فکر کی، عقل لگانے کی، دماغ لگانے کی دعوت دیتا ہے۔ بار بار اپنے پڑھنے والوں سے یہ کہتا ہے غور کرو، غور کرو، عقل لگاؤ، تدبر کرو، تفکر کرو، دھیان لگاؤ، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ ساری کائنات کسی ایک مالک کی سجائی ہوئی ہے۔ جب اس کی سجائی ہوئی ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہے تو پھر اس نے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ دیا ہوگا، سب خوب ڈھونڈو گے، خوب تلاش کرو گے تو نظر آ جائے گا کہ سب سے درست اور نیچر اور فطرت کے عین مطابق اگر کوئی راستہ ہے تو وہی راستہ ہے جو قرآن نے دیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، اور اکثر و بیشتر نکاح کی مجلسوں میں عرض بھی کرتا ہوں، قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات بالکل نیچر اور فطرت کے مطابق۔ جس وقت قرآن آیا اس وقت بہت سارے مذاہب تھے، آج بھی ہیں، آپ ان مذاہب میں اندر گہرائی تک اتریں اور ڈیپلی اسٹڈی کریں، پڑھیں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ آدمی ٹھیک ہے اپنے ایشور کو، اپنے خدا کو راضی کر کے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کو نیکی میں کمال حاصل کرنا ہے اور اسے خدا کے بہت قریب پہنچنا ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھمیلوں سے آزاد ہونا پڑے گا۔
بیوی چھوڑیے، بچوں کو چھوڑیے، بیوی کو چھوڑیے، ماں باپ کو چھوڑیے، گھر بار چھوڑیے، اور کسی کے یہاں تو لباس بھی چھوڑ دیجئے، برہنہ ہو جائیے، اور سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں گفا میں، کسی پیڑ کے نیچے، کسی پہاڑی پر، کسی جنگل میں، کسی کٹیا میں اپنا رہیے، اور پتے کھائیے، اور سلی ہوئی چیز مت پہنیے، اور ایسا مت کیجیے، ویسا مت کیجیے، اور لکڑی کی ایسی چپل پہنیے اور ویسی چپل پہنیے، اور بال اتنے بڑے بڑے کر لیجیے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ خدا کے قرب کے لیے۔ ٹھیک ہے آپ نیک ہیں، اگر آپ نے شادی کی ہے، بیوی بچے ہیں، تو آپ نیک ہو سکتے ہیں، لیکن بہت نیک نہیں ہو سکتے۔ آپ برگزیدہ نہیں بن سکتے، آپ اپنے اس دین کے علم بردار نہیں بن سکتے، اس کے داعی نہیں بن سکتے، آپ ایک نارمل انسان رہ سکتے۔ اب اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ کیا یہ چیز فطرت کے مطابق ہے؟ اللہ نے انسانی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تقاضوں کے پورا کرتے ہوئے کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اپنے تقاضوں کو مار دے، انسانی فطرت سے الگ تھلگ ہو جائے، تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ وقتی طور پر تقاضوں کو دبانا یہ تو نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن مکمل طور پر انسانی تقاضوں سے اپنے کو آزاد کر لینا یہ دین نہیں ہے۔ وقتی طور پر بھوک کو دبوایا اسلام میں بھی گیا ہے، روزہ رکھ کر کہ بھائی کھانا پینا کم کر دو، دیگر ضروریات کم کرو، اس پر تھوڑا بریک لگاؤ، لیکن ایک لمٹ، ہماری جسم کا، ہماری صحت کے خیال کے ساتھ، ہمارے مزاج کے خیال کے ساتھ، کہ یہ انسان کے لیے کوئی بہت دشوار کن اور بہت ناممکن مرحلہ نہیں ہے کہ وہ 12 14 15 16 گھنٹے اپنے آپ پر قابو پائے، اور اس میں نفس کی اصلاح بھی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان خواہشات کو ترک کر دینا اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے دور ہو جانا نہیں ہے، یہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اب تمام ادیان کا، مذاہب کا جائزہ لے لیجئے، وہاں پر یہی ملے گا کہ اگر بلندی تک پہنچنا ہے تو ان خواہشات کو اپنے سے ہمیشہ کے لیے جدا کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں جو مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی لوگوں کے یہاں، تو ان کے یہاں بالکل آزادی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیسا مذہب ہے جس میں نہ زندگی کی کوئی لذت ہے، نہ کوئی مزہ ہے، نہ کوئی آرام ہے، نہ کچھ سکون ہے، ساری خواہشات ہمیشہ کے لیے مار لو، یہ سب کیا دین کے نام پر کھیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں بالکل آزادی کو اختیار کر لیا، ان کے یہاں کوئی ضابطہ ہی نہیں رہا، جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جب چاہو کھاؤ، جب چاہو پیو، جس کے ساتھ چاہو تعلقات قائم کرو، کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تم دنیا میں آزاد ہو، اور اتنے عمر کے بعد کسی کو تمہاری زندگی میں دخل دینے کا حق نہیں۔ یہ اس کا رد عمل تھا۔ اب اسلام کی تعلیمات پر غور کیجیے، کیا کھانا اور پینا مجھے چھوڑنا پڑے گا اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ وقتی طور پر کبھی کبھی تمہیں مہینے سال بھر میں ایک بار کچھ گھنٹوں کے لیے ہم روک لگائیں گے تاکہ قوت برداشت پیدا ہو، اپنے اوپر کنٹرول پیدا ہو۔ کیا میں بیوی بچے رکھ کر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا؟ نہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگے، ان سے بھاگ کر قریب نہیں ہوگے۔ کیا شادی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم موکش پراپت نہیں کر پائیں گے، ایشور تک نہیں پہنچ پائیں گے، گاڈ تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ نہ، نکاح، اسلام نے کہا نکاح تو بڑا بابرکت عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، نبیوں کی سنت ہے، اس میں اس انسان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں رحمت ہے۔
اللہ کی طرف سے اس پر برکتوں کا وعدہ ہے۔ ہاں کچھ پابندیاں ہیں، نہ تم ان کی طرح اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بنو، نہ ان کی طرح اپنے آپ کو بالکل آزاد کرنے والے بنو۔ تمہاری ہر خواہش کا ہم نے خیال کیا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اب اسلام میں آیا، اسلام میں اس مسئلے کو ڈھونڈا، اسلام نے کہا لباس پہنو، چاہے جتنے پہنو، 1 پہنو، 2 پہنو، 4 پہنو، 10 پہنو، اوپر سے چادر بھی اوڑھو، سویٹر بھی ڈالو، ٹوپا بھی لگاؤ، اور مفلر بھی ڈالو، اور رومال بھی باندھو، موزے بھی پہنو۔ بس کچھ حدود ہیں لباس کی تمہاری، کچھ ہم نے شرطیں بتا دی ہیں، ان شرطوں کا خیال رکھنا۔ تمہارا لباس کبر کی وجہ سے تمہارے ٹخنے نہ ڈھک رہا ہو، تمہارے جسم کی ساخت کو ظاہر نہ کر رہا ہو، ریشم کا نہ ہو، جسم کے جو اعضاء چھپانے کا حکم ہے وہ چھلکتے نظر نہ آتے ہوں، اور مہذب انسانی لباس، شریفوں کا لباس ہو۔ اس کے ساتھ تم اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہو، یہ لباس کہیں بھی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ ہے بالکل اعتدال، اور یہ ہے دین فطرت، عین نیچر کے مطابق۔ کہیں پر بھی انسانی نیچر سے اور انسان کی فطرت سے اسلام کا ٹکراؤ نہیں ملے گا۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کی رعایت نظر آئی، ان تمام چیزوں کی رعایت نظر آئی۔ ایسی 10 مثالیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، رسول اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس کے اندر بالکل درست، ٹھیک ٹھاک، مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہماری کمی ہے نا کہ ہم نے قرآن کی ان درست اور ٹھیک ٹھاک باتوں کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا جب بھی تذکرہ کیا ہے تو ان کو اکثر و بیشتر اوت الکتاب یا اہل الکتاب یا پھر یہود و نصارہ، اس لیے کہ مشرکین میں اور یہودیوں اور نصرانیوں میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ ان کے یہاں اصل تعلیم توحید کی تھی۔ یہودیوں کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم تھی، عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم تھی، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرک جیسی خرابیاں اپنے اندر داخل کری، اور اصل تعلیم میں ملی ہوئی تعلیم کو ملا کر وہ اپنا دین سمجھتے تھے۔ توحید کے ساتھ ملا ہوا ایک شرک تھا، اس کو وہ اپنا دین سمجھتے تھے، جبکہ جو مشرکین تھے ان کا اصل دین ہی شرک تھا، ان کے یہاں وہی دین تھا، بت پرستی ہی دین تھی۔ تو قرآن مجید نے بہت ذرا سا فرق ہے لیکن ہر جگہ تذکرہ کرتے ہوئے واضح فرق کیا کہ یہ اوت الکتاب ہیں، ان کو کتاب دی گئی، ان کو تورات دی گئی، ان کو انجیل دی گئی، ان کو زبور دی گئی، ان پر صحیفے اترے، اس لیے یہ اوت الکتاب یا اہل الکتاب یا یہود و نصارہ۔ اسی لیے جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو اس ذرا سے فرق کی وجہ سے یہاں تک احکامات ملیں گے کہ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اوت الکتاب ہیں یہود و نصارہ، ان میں بھی جو تفریق ہوئی اور یہ بھی جو بٹے ہیں، یہ بٹے بھی اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات دے کر گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی الگ سے تعلیمات نہیں دی تھی، کوئی اپنی الگ راہ نہیں بتائی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں موجود تھیں، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آپس میں بٹ گئے، ایک یہودی ہو گئے، ایک نصرانی ہو گئے، اور آپس میں اتنی دشمنی ہوئی کہ دنیا کی کنہیں 2 قوموں میں
ایسی قتل و غارت گری نہیں ہوئی جو قتل و غارت گری یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں ہوئی۔ یہ سب ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہر ایک مسلمانوں کا ہی دشمن بنا ہے اور سب مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں بھی شاید جتنی سخت دشمنی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے اتنی سخت دشمنی کسی کی آپس میں نہیں، اور کیوں نہ ہو، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی پر چڑھانے والے یہودی ہیں، ان کو قتل کرنے والے نعوذ باللہ یہودی ہیں۔ جس قوم کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا، شہید کیا، پھانسی پر چڑھایا، کیا اس قوم سے وہ کبھی دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بدترین دشمنی ان کے درمیان، اور اللہ نے ڈال دیے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور دشمنی اور عداوت ڈال دی۔ آج بھی جو ہم کو یہ ملے جلے نظر آتے ہیں، ان کا یہ ملا جلا پن صرف اور صرف مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جہاں ان کو مسلمانوں کے مسئلے سے چھٹکارا ملتا ہے یا ملے گا یا ملا ہے، یہ فوراً آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائی دنیا بری طرح تنگ آ چکی تھی ان یہودیوں کی مکاریوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے دھوکے بازی سے۔ اس لیے پوری سازش کے ساتھ عیسائی دنیا نے مل کر، سارے عیسائی دنیا نے مل کر اپنی طاقت لگا کر اسرائیل کا قیام عمل میں لائے، اور پھر ان سب نے اپنے اپنے ملکوں سے یہودیوں کو نکال کر اسرائیل پہنچانا شروع کر دیا تاکہ ان کی بدامنیوں، ان کے فساد سے ہمارے ملک محفوظ رہ سکے۔ اس لیے لے جا کر اسرائیل بسوایا اور وہاں پر پوری دنیا سے یہودیوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب آپس میں بڑے ایک دوسرے کے مخلص، جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے درمیان آپس میں عداوت ہے، نفرت ہے، اور موٹی دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا، شہید کیا، نعوذ باللہ، تو دشمنی ہونا فطری بات ہے۔ یہ تو کتنے ملعون اور کتنے خبیث ہیں یہ کہ ایسا عقیدہ، اگرچہ وہ عقیدہ جھوٹا ہے لیکن ایسا عقیدہ جب تمہاری مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھ کر دوستیاں رچاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر یاری کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان الحمدللہ اس معاملے میں بڑا غیور ہے، بڑی غیرت ہے مسلمان کے اندر۔ مسلمان ایک کافر کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر سکتا ہے، ایک مشرک کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر سکتا ہے، ان شرطوں کے ساتھ کہ آپ کو ہمارے مقدسات کا احترام کرنا ہوگا، ہم آپ کی مقدسات کے بارے میں اپنی لبوں پر خاموشی رکھیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ ان کے جو معبود ہیں تم ان کو بارے میں برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ انجانے میں تمہارے معبود اللہ کے بارے میں بری بات کہیں۔ تو مسلمان تو ویسے بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہی نہیں، اس کے تو اپنا کام ہے، اپنی دعوت دیتا ہے۔ لیکن مسلمان، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آج تک کفر اور شرک کے ساتھ برابری کی سطح پر بات اور مذاکرات اس سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن مسلمان کسی ایسے بے غیرت اور ایسے ذلیل انسان کے ساتھ ایک لمحے بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کے تعلقات اور فلاں تعلقات غیر مسلم کے ساتھ قائم کر لیجئے لیکن قادیانی کے ساتھ مت قائم کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم ان سب باتوں سے بے پرواہ ہے، الگ تھلگ ہے، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، لیکن یہ ایسا ذلیل ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تعلقات رکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ یہود اور نصارہ دو الگ الگ بنو اسرائیل کے حصے تھے۔ اب ان کے پاس واضح طور پر لکھا ہوا تورات اور انجیل میں موجود تھا آخری نبی کے بارے میں، یہ اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح ان کو علم تھا
کہ ایک نبی آنا ہے، کہاں آنا ہے، کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، سب کچھ پتا تھا. لیکن نبی کے آتے ہی، نشانی کے آتے ہی یہ پھر آپس میں بٹ گئے. کچھ ان میں سے جو نیک تھے انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھ کر اس پیغام حق کو قبول کر لیا، اور اکثریت وہ تھی جنہوں نے اس کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیا. قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ آئے جن کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، کفروا بِهِ، پھر بھی ان کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. جانتے بوجھتے، دلیل کے موجود ہوتے ہوئے، سب کچھ اپنی کتابوں سے پڑھ کر جاننے کے باوجود پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اہل کتاب نے انکار کیا. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، نشانی ان کے پاس آ گئی، حق واضح ہو گیا، دلیلیں کھل کر آ گئیں، بینہ ان کے سامنے تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انکار. یہ اندر کا عناد تھا، اندر کا بغض تھا. فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یہ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں کفر کی طرف، پلٹ آئیں شرک کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی نافرمانی کی طرف. اور یہ سب کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسهم، یہ ان کے اندر کی جلن ہے، آگ ہے کہ آخر یہ نبوت کا سلسلہ جو ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں چل رہا تھا، یہ سلسلہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے سے کیوں لے لیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں یہ سلسلہ کیوں پہنچ گیا. بس یہ حسد ہے، اس بات کی جلن اور آگ ہے کہ ٹھیکیداری تو ہماری تھی، ہم اپنے کو سمجھتے تھے ٹھیکیدار، کہ کسی اور خاندان اور کسی اور قبیلے میں ایسا کیوں ہو گیا. من بعد ما تبین لهم الحق، ایسا نہیں ہے کہ سچ بات کے ان کے سامنے واضح نہیں ہے یا یہ جانتے نہیں ہیں، حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، نبی حق، نبی برحق کون ہے اور جھوٹے اور معبودان باطل کون ہیں، اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حسد، کینہ، بغض، عناد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، ان پر خدا کی لعنت و پھٹکار ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ان یہودیوں اور نصرانیوں اور اہل کتاب کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا اور ان سے بھی بس یہی بات کہی گئی تھی کہ اپنے دین میں بالکل مخلص ہو کر، سچے بن کر، سب سے ہٹ کٹ کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو. ان کو اسی کا حکم دیا گیا. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، تم بھی غور کرو اس پر. تمہیں جو احکامات دیے گئے تھے وہی احکامات اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. یہی موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، یہی عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، یہی حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، یہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سکھایا، اور اسی چیز کی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور قرآن یہی سکھا رہا ہے جو تورات نے اور انجیل نے سکھایا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین کے لیے بالکل سچے پکے ہو کر اور حنفاء، سب سے ہٹ کٹ کر، یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اور مسلمان اس پر قائم ہیں. دیکھ لو مسلمانوں کو. لیکن تم نے وہ راستہ بدل دیا، تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. حکم تم کو بھی یہی دیا گیا تھا، حکم ان یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی یہی دیا گیا تھا کہ سب سے ہٹ کٹ کر، یکسو ہو کر، اپنے دین کے لیے مخلص ہو کر
اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں. یہی تم کو سکھایا گیا تھا, یہی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. لیکن تم سب بھول گئے, نماز بھی بھول گئے, زکوٰۃ بھی بھول گئے, ایک اللہ کی عبادت میں نہ جانے کس کو شریک کر لیا. یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی تعلیمات سب بھلا دی. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ, بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ الملہ سیدھی سچی امتوں کا یہی راستہ رہا ہے. جتنی اللہ کی طرف سے نیک امتیں تھیں اور جتنی امتیں صحیح راستے پر تھیں اور جتنے لوگ صحیح راستے پر تھے اور جتنے لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور جتنے لوگ بالکل نیچر کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے, درست راستے پر, صحیح راستے پر, مضبوط راستے پر, سچے راستے پر, نیکی کے راستے پر, ان تمام لوگوں کا یہی کام رہا کہ یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, کہ انہوں نے پوری دنیا سے ہٹ کٹ کر دین کے لیے بالکل مخلص اور وفادار بن کر صرف اللہ کی عبادت کی اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی. نماز قائم کی, جسم سے متعلق, جان سے متعلق ساری عبادتیں صحیح طور پر ادا کی. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کی, مال سے متعلق ساری عبادتیں صحیح طور پر صحیح وقت پر ادا کی. اللہ کی طرف سے جو عبادتیں ان کو دی گئیں, جو احکامات ان کو دیے گئے, وہ ان احکامات کو پورا کرتے رہے مخلصین لہ, بالکل سچے بن کر, وفادار بن کر, مخلص بن کر, دل کے ساتھ, حنفاء, ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ کے لیے. یہی تمام نیک امتوں کا راستہ رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے کی دعوت نہیں دے رہے, کسی نئے راستے کی طرف نہیں بلا رہے, اسی القیمہ, اسی کی طرف بلا رہے ہیں, سچے راستے کی طرف, مضبوط راستے کی طرف, درست راستے کی طرف, صحیح راستے کی طرف, ٹھیک راستے کی طرف, ایسا راستہ جو عقل کے, نیچر کے, فطرت کے بالکل عین مطابق ہے, اسی راستے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دے رہے ہیں. پھر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. وہ اہل کتاب اور مشرکین جو کفر کر چکے ہیں اور کفر کر رہے ہیں, چاہے وہ اہل کتاب اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ شرک کر کے اور نبی کی نبوت کا انکار کر کے کفر کرنے والے ہوں, یا مشرکین جو اللہ کی ذات میں بالکل کھلا ہوا شرک کر کے اور نبی کی نبوت کا انکار کر کے کفر کرنے والے, سب کے سب فی نار جہنم خالدین فیہا, جہنم کی آگ میں ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, اور یہ روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہے جو اپنے مالک کو نہ پہچان کر اپنے مالک کے پیدا کرنے والی چیزوں کو اپنے سے بڑا سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگے. جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا, اپنے مالک اور خالق کو نہ پہچانا, اپنے رازق کو نہ پہچانا, اپنے محسن کو نہ پہچانا, اپنے سب سے بڑے, سب سے کریم, سب سے مشفق آقا کو نہ پہچانا, کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم اور اس سے بڑا بھی کوئی احسان ناشناس اور اس سے بڑا بھی کوئی ناقدرہ اور ناشکرہ ہو سکتا ہے؟ ایک کتے کو ایک گھر سے 4 دن تک روٹی ڈال دی جائے تو وہ کتا بھی اس گھر کے آگے دم ہلاتا ہے اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا, سورۃ العادیات میں عرض کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ, کہ اللہ نے گھوڑوں کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ گھوڑا جسے مالک کھلاتا اور پلاتا ہے تو گھوڑا اتنا وفادار ہو جاتا ہے
کہ جنگ کے میدان میں جبکہ گھوڑے کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، اس کے باوجود والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پہاڑوں پر وہ چنگاریاں نکالتا ہوا دوڑتا ہے اور دشمن کے لشکر میں گھسا چلا جاتا ہے اور ان پر اس طرح سے آتا ہے کہ دھول اڑی چلی آ رہی ہے. اس طرح سے طوفانی حملے وہ دشمن کے لشکر پر کرتا ہے. وہ گھوڑا جس کا کوئی لینا دینا سامنے والے لشکر سے نہیں ہے، لیکن وہ اتنا شکر گزار ہے اپنے مالک کا. تبھی اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. یہ تو انسان ہے ایسا ناشکرا کہ ساری نعمتیں ہر پل جس رب کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کے باوجود وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کے احسان کو پہچانتا نہیں اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے. تو اولئک ہم شر البریہ. ان سے زیادہ گئی گزری مخلوق، ان سے زیادہ بدترین مخلوق کون ہوگی جو اللہ کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے خدا کو نہ پہچانے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس پر بھی میں بہت تفصیل سے لاک ڈاؤن سے پہلے کے درس میں عمل صالح کی تفصیل بہت کئی مرتبہ غالباً عرض کر چکا ہوں، جس کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ایسا عمل جو علم کی روشنی میں بھی صحیح ہو اور نیت کے خلوص کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، وہ عمل صالح. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، عمل صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ. یہ ہیں نیک لوگ، یہ ہے زمین کی سب سے بہترین مخلوق. ایمان بھی ہو اور عمل صالحہ بھی ہو. خالی نام کے مسلمان نہ ہو، خالی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جانے والے نہ ہو، بلکہ عمل صالحہ زندگی میں، نمازیں ہوں، ذکر ہو، تلاوت ہو، دعائیں ہوں، نوافل ہوں، صدقات ہوں، حج اور عمرے ہوں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو، وعدے کی پاسداری ہو. یہ ہے عمل صالحہ. ایمان کے ساتھ یہ پیارے اعمال اگر زندگی میں ہیں، یہ نیکیاں زندگی میں ہیں، تو پھر ہے اولئک ہم خیر البریہ. یہ بہترین لوگ. لیکن ایمان ہے، کلمہ پڑھ لیا لیکن نمازوں کی فکر ہی نہیں، روزے کی فکر ہی نہیں، کسی نیک عمل کا ذوق اور شوق ہی نہیں، تو پھر فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے بہترین مخلوق ان کو کہا، بہترین لوگ ان کو کہا جو ایمان اور عمل صالحہ کو جوڑتے ہیں، جو خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب قرآن کو سمجھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، بڑوں سے کا اکرام کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جن کی زبان سچائی سے اور اچھے بول سے بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ ہے نیک لوگ. جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، اس نیکی پر جزا کیا ملے گی ان کے رب کے یہاں. جزاؤہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کی جو جزا ہے، ان کا جو بدلہ ہے، ان کا جو انعام ہے، وہ ہے جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات. جنت عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات جس کو جنت کہا جاتا ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. انسان ان تصورات کو کبھی سوچ نہیں سکتا جو جنت کی حسن اور جنت کی خوبصورتی کو بیان کر سکتے ہیں. ہم وال پیپر دیکھ کر انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں، کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر اچھے اچھے جگہوں کے، سوئٹزرلینڈ کے اور آئس لینڈ کے وال پیپر آتے ہیں جس میں پہاڑیاں خوبصورت برف سے ڈھکی ہوئی، چاروں طرف ہریالی، اور انہی ہریالیوں میں نیچے ایک نہر بہ رہی ہے اور اس کے اوپر بہت خوبصورت لکڑی کا ایک مکان ہے جو پیڑوں سے گھرا ہوا ہے، پھول مہک رہے ہیں، خوبصورت چڑیاں اس پر بیٹھی ہوئی ہیں. اس کو دیکھ کر ہی کہتا ہے یار فیروز آباد میں کہاں ملے گا یہ سب، ہم تو کہاں پیدا ہو گئے، ان نالوں میں، نالیوں میں، کیڑوں میں. ٹھیک ہے بھیا، اب اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے. یہ ہمارا تصویریں دیکھ کر حال ہوتا ہے جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں.
یا اللہ تعالیٰ نے جنہیں جانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اللہ کے شکر سے، اللہ کی توفیق سے کئی ایسی جگہوں پر آسام ہم جماعت میں گئے تھے. 2017 کی بات ہے، جس سال فارغ ہوئے ندوے سے پوری جماعت سارے طلباء کی گئی تھی، تو رمضان المبارک کے دن تھے. تو اس میں ایک دن وہاں کے ذمہ داروں نے یہ پروگرام بنایا کہ آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں وہاں پر. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا شیلانگ کا، شیلانگ اور پانڈیچیری، نہیں دوسری ایک جگہ تھی شیلانگ، اور اس کے ساتھ وہ بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اس کا نام اکثر اس میں آتا ہے چیرا پونجی. شیلانگ اور چیرا پونجی وہاں سے راستہ ہے، قریب ہے. تو آپ یقین مانیے ہم لوگ جب گئے کئی جگہوں پر گاڑی رکوا لی ہم لوگوں، ہمارے ساتھ بس گاڑی روکو بھائی، اتنا خوبصورت منظر. ہم یہاں سے گئے، یہاں کے سب یو پی والے جو مٹی کے تودے اور کیچڑ اور اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اب وہاں جا کر جو ایسے مناظر اتنا خوبصورت کہ بیان نہیں کر سکتے، ایسا اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے. اور بارش تو ہوتی ہے ہر وقت. رمضان کے دن تھے، حالانکہ ہم سب روزے سے تھے اور جون کا مہینہ تھا، لیکن اتنا شاندار موسم کہ ہم لوگ سحری کر کے اپنی فجر پڑھ کر گئے تھے، اور اس کے بعد افطار ہم لوگوں نے واپسی کے راستے میں کیا. یعنی جتنا ٹہلے گھومے سب روزے کی حالت میں، اور پیاس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. اتنا حسین منظر. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ سارے حسن تو اللہ میاں نے دنیا میں دکھا دیے، اب جنت تو اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ، اللہ تعالیٰ کے انعام کی جگہ کتنی حسین ہوگی. اور پھر اس کا حسن اور اس کا مزہ اس لیے اور بڑھ جائے گا. دنیا میں آپ کسی خوبصورت جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو یہ یقین ہے اگر میں کتنا بھی یہاں رہ لوں گا ایک دن بڑھاپا آئے گا اور ایک دن موت بھی آئے گی، چھوڑنا پڑے گا مجھے. لیکن جنت کے حسن میں جب بیٹھے گا اخوانا علی سرر متقابلین، کسی موقع پر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جنت سے متعلق جو آیات ہیں صرف ان کا درس، آپس میں سب آمنے سامنے مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ذرہ برابر یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کبھی واپس بھی جانا ہے، دکان بھی کھولنی ہے، کارخانے بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، ابا کی دوا بھی لانی ہے، امی کو ڈاکٹر کے یہاں بھی لے جانا ہے، بھائی کے انجیکشن بھی لگوانا ہے، منی کے لیے وہ لانا ہے، منا کے لیے کوئی فکر، جو ذہن میں آئے گا پورا ہو جائے. اس جگہ پر کیا عالم ہوگا انسان کی خوشی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب اس کو ملے گا جس کے دل میں اپنے رب کا ڈر. یہ ایک جملہ پورا ایک بیان ہے. ذالک لمن خشی ربہ، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کا استحضار جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے انسان گناہوں سے اتنا زیادہ بچتا ہے، اور جتنا زیادہ گناہ سے بچتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفصیل عرض کر دی جائے گی. درس کی اگلی تاریخ بتا دیجیے تک انشاءاللہ، اگلے مہینے کے آخری 2 ہفتے بتا دیجیے. تیئیس اور 30 ٹھیک ہے انشاءاللہ. 23 نومبر کو انشاءاللہ درس ہوگا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين.
اللهم اجعل القرآن لنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ قرآن کی نسبت پر یہ جو ہمارے ساتھی جمع ہوتے ہیں، اے اللہ محنتیں کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے محنت کرنے والوں کو، ان جمع ہونے والوں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ بے انتہا قبول فرما. اے اللہ آج دنیا کے لوگ ہر طرف بھاگ رہے ہیں. اے اللہ یہ آپ کے بڑے پیارے بندے ہیں جو قرآن کی نسبت پر آ جاتے ہیں. اللہ کسی کے پاس وقت نہیں، جس سے پوچھو، جس سے کہو، یہ بیچارے دعوت دینے والے بتاتے ہیں. اے اللہ یہ آپ کے خوش نصیب بندے ہیں جو قرآن کی نسبت پر، قرآن کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا جمع ہونا بے حد قبول فرما لیجیے. قرآن کے انوارات سے ہم سب کے سینوں کو منور کر دیجیے. قرآن کے مضامین دل و دماغ پر کھول دیجیے. قرآن میں فہم و تدبر کی توفیق عطا فرما. قرآن کے مضامین سے دلوں کو اللہ سینوں کو کھول دیجیے. اے رب کریم ہمارے حال پر، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم اس حال میں پہنچ گئے، اتنے بے بس اور بے کس ہو گئے کہ آج کچھ ذلیل و ملعون قسم کے لوگ آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں اس پر کچھ کیجئے، اس پر کچھ کہیے. اے اللہ ہم کیا کہیں، کیا کریں؟ اے رب کریم اتنی بے بس ہو گئی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت بھرے تذکرے کو پوری دنیا میں عام فرما. اے اللہ جس ملک کے حکمراں نے یہ بات کہی ہے، اے اللہ اس ملک کے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اس ملک کے لاکھوں عیسائیوں کو اسلام کی دولت نصیب فرما. اور جس نے یہ بات کہی اور جس نے گستاخی کی، اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما، علی الاعلان توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اگر اس کی قسمت میں توبہ نہیں ہے تو اے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ اہل ایمان کے دلوں کو راحت اور سکون پہنچا دیجیے. اہل ایمان کے دلوں کو راحت اور سکون پہنچا دیجیے. پوری دنیا کے مسلمان اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے لیے بے چین ہو گئے، تڑپ گئے. اے رب کریم امت کو راحت اور سکون عطا فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کے احترام کو پوری دنیا میں عام فرما. کلمہ حق کو ساری دنیا میں سربلند فرما. اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں قبول فرما اور ہمیں خلوص نصیب فرما. ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اے اللہ ہم اس امت میں جو قیمتی صلاحیت والے لوگ ہیں، اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں لگوا لیجیے. ان کی صلاحیتوں کو دین کی احیاء اور بقا میں لگوا لیجیے. اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. انہیں امت کے حق میں مفید بنا دیجیے. انہیں امت کے حق میں مفید بنا دیجیے. اللہ ان کو ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دیجیے جس سے ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر برا اثر پڑے اور وہ مسلمانوں سے، علماء سے، دین سے کٹتے چلے جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین حق پر ہم سب کو قائم رکھیے اور اسی دین حق پر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسان اور بابرکت موت عطا فرما دیجیے گا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین کی عمروں میں برکت نصیب فرما. ان کو صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرما. ہمارے دادا دادی ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. ان کو مکمل صحت اور شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ساتھی، ہمارے محسنین، متعلقین جتنے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرما. سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا